اور اس شریعت میں جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے، لڑکے کو ملتا ہے تو بیٹی کو اس کے بعد ملتا ہے، بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چلی اس کو سب سے کم ملتا ہے. تو وہ جو ہے جب وہ ان کا جو سوال ہے خواتین کے حساب سے ویمنز رائٹ، جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اسلام میں میراث کی تقسیم ہے، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. تو اس میں بھی جس طرح میں نے ان کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلے آپ اصول سمجھیے. جب بھی کبھی کسی قانون کو سمجھنا ہو تو اس کے پرنسپل کو پہلے سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بیوی، سوال یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ تو آپ کا کانٹیکٹ ہوا تھا، تو آپ دنیا سے رخصت ہونے تک یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آپ بعد میں بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو باقی زندگی آپ نے گزاری اس میں آپ کو خیال نہیں ہوا کہ بعد میں کیا معاملہ ہوگا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے حق میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے وصیت کرتے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی کیا سبب ہے اس کا؟ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ضرورتوں کا تعین کریں اور اس کے مطابق ہر مرنے والا وصیت کریں. اب دیکھیے میں اس کی 10 صورتیں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے بچے ہیں، انہوں نے تعلیم پائی، ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا. ہمارا زندگی کا آخری مرحلہ آ رہا ہے، ایک بچہ ابھی تعلیم پا رہا ہے، ابھی اس کو بہت سے مراحل سے گزرنا ہے، باقی بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا وہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں؟ آپ اچانک دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ بھائیوں پر منحصر ہو جائے گا. آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت کریں. آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ یا بیٹا وہ کسی معذوری میں مبتلا ہو گیا، باقی بچے ٹھیک ہیں اپنی جگہ، آپ نے کیوں اس کے لیے وصیت نہیں کی؟ آپ کی کوئی بیٹی خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی اور وہ ورکنگ وومن بھی نہیں ہے، تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کیا کرے گی بعد میں اس کے؟ تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتوں کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آپ بیوی کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرورتوں کے لحاظ سے. یعنی آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کا مجھے کوئی صلہ دینا ہے، کس کی کسی خدمت کا معاوضہ دینا ہے. 12 ایسا ہوتا ہے سارے بچے چھوڑ کر دنیا جہان میں چلے جاتے ہیں، کوئی ایک بیٹی یا بیٹا اپنا مستقبل بھی قربان کر کے ماں باپ کے پاس رہ جاتے ہیں. تو کیا وہ کسی صلے کا مستحق نہیں ہے؟ پہلا کام یہ ہے. یہ بہت سے جو سوالات میراث کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. آپ ذرا سورہ نساء میں 11-12 آیت نکال کے دیکھیے، اس میں ایک ایک چیز سے پہلے کہا من بعد وصیہ، من بعد وصیہ. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری وصیت کے بعد، پہلے نہیں. پہلے تمہارا کام ہے کہ اپنے حالات دیکھو. تو آپ کی بیوی کو اگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بیوی کل شادی کر لے گی، آپ کے علم میں ہے نا سیدنا صدیق 60 سال سے زیادہ کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کی اہلیہ نے صرف عدت کے ایام ہی گزرنے کا انتظار کیا تھا، اس کے بعد انہیں شادی کر لی. آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی گود میں ایک بچہ بھی تھا اور شادی حضرت علی سے کی تھی. یہ بچہ محمد بن ابو بکر ہے. یہ 1.5 کے تھے جب ان کے گھر میں چلے گئے، انہی کے گھر میں پرورش پائی ہے انہوں نے. تو عرب معاشرہ ایسا تھا. ہمارے ہاں یعنی اندازہ کیجئے نا کہ اس عمر میں شوہر رخصت ہو جائے تو کیا عورت شادی کرتی؟ 18-20 سال کی خواتین کو میں نے دیکھا کہ ساری زندگی گزار دی انہوں نے، نہیں کی. تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا وہ کہاں جائے گی، کیا اس کے والدین ہیں، کیا اس کو کچھ سنبھالنے والا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان ساری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پہلی بنیادی بات یہ. پاکستان میں ول جو ہے، میں پاکستان کی بات نہیں ابھی کر رہا، تو آپ بحرین میں رہیے بہت معذرت کے ساتھ، میں اسلام کا نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی شریعہ لا جی وہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے.
उसका how can you go around that situation? वो चला जाऊँगा मैं, लेकिन पहले इस्लाम बता लूँ। जहाँ जहाँ आप ले जाना चाहती हैं मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, लेकिन पहले इस्लाम सुन लीजिए। तो इस्लाम में ये तो कुरान मजीद में आप निकाल के देखिए, कोई सादा तर्जुमा निकाल लीजिए, एक एक हिस्से को बयान करने से पहले कि मिन बाद वसिया, यानी ये मेरा हिस्सा बाद में सुनना, पहले वसीयत करो। तो वो क्यों नहीं की गई? सवाल ये आगे अपने हालात के लिहाज से आप सारे आपको मालूम है कि बेगम साहबा तो सिर्फ सांस के आखिरी मरले का इंतज़ार कर रही हैं, उन्होंने तो नए रिश्ते का इंतखाब भी कर लिया हुआ है, तो नौयत बिल्कुल और हो जाएगी। माजरत के साथ हर माशरे की अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। मैंने आपको बहुत बड़े आदमी की मिसाल दी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं था उनकी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में तो तानों से वैसे ही खात्मा हो जाता उनका कि भाई इन्होंने क्या किया है, कल शौहर दुनिया से रुखसत हुआ है और 4 महीने 10 दिन भी पूरे होने दिए हैं बमुश्किल। तो ये समझना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी माँ की क्या है, हमारी सोसाइटी में बाप की क्या ज़रूरतें होती हैं, बच्चों के क्या मसाइल हो जाते हैं, उनको सामने रख के वसीयत करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हें ना कोई ज़रूरत थी, ना तुम्हारी कोई खिदमत का मामला था, ना तुम्हें कोई तरजीह कायम करनी थी, कुछ भी नहीं करना था, तुमने वसीयत नहीं की, छोड़ गए हो, तो अब उसके बाद रिश्तेदारी की बुनियाद पर मैं फ़ैसला करूँगा कि पोटेंशियल नफ़े की क्या तकसीम बनती है। तो मीरास का कानून उस पर मबनी, उसको अल्लाह ताला ने बयान किया बाकायदा कि ये किस उसूल पर मबनी है, उसमें कोई मर्द औरत का फ़र्क नहीं है। ज़रा देखिए, सबसे पहले ये बताया गया है कि माँ और बाप का हिस्सा क्या होगा, 1/6 1/6। तो ये कोई जेंडर का मसला ही नहीं। लड़कों का हिस्सा इसलिए ज़्यादा रखा गया है कि उनके ऊपर वालिदैन की जिम्मेदारी डाली गई, उनको अपने घर लाना है, उनको उनके बुढ़ापे में सहारा बनना है। ये पोटेंशियल फ़ैसला है। अगर आपका फ़ैसला मुख्तलिफ था तो आप वसीयत कर लेते। और वसीयत तो जैसे पाकिस्तान में मैं पहले इस्लाम पर आप सवाल कर लें, पाकिस्तान और बहरीन में थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे। तो आप अगर कुरान के कानून को देखें तो इंतहाई जस्टिस पर मबनी और तमाम मामलात का अहाता करता है कि जो ज़रूरतें आपकी थीं, जो आपके हालात थे, उनको सामने रख कर अगर माँ की कोई ज़रूरत थी, बीवी की कोई ज़रूरत थी, बेटी की कोई ज़रूरत थी, बेटे की कोई ज़रूरत थी, आप वसीयत करें, बताएं और सारा माल दे दें अगर आप मुतमईन। कोई लिमिट नहीं, सारा माल दे दें। हो सकता है एक माजूर बच्चा है, मैं ये महसूस करूं कि मेरा एक माजूर बेटा है और बाकी बच्चे अपने पाँव पर खड़े हैं, मेरे पास जो पैसे मौजूद हैं वो सारे के सारे इसी के लिए रहने चाहिए ताकि इसकी खबरगिरी हो सके। इसका ताल्लुक़ हालात से है, इस पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती, नहीं लगाई अल्लाह ताला ने। यानी अल्फाज है मिन बाद वसीयत, तुम्हारी जो भी कोई वसीयत है उसके बाद मेरा कानून है। तो उसके बाद अल्लाह ताला तो अब ना ज़रूरत को देखेगा, क्योंकि हर मामले में तो आपको पता था ना, उन्होंने पोटेंशियल देखा है। माँ बाप से एक ही जैसा नफ़ा पहुँचता है, दोनों का हिस्सा बराबर है। औलाद में ये फ़र्क कुदरत का कायम करता है, सवाए इसके कि आप दुनिया ही तब्दील कर दें। ज़िम्मेदारी बहरहाल मर्दों के ऊपर आती है, उनके हिस्से में फ़र्क कर दिया गया। इसी तरह का मामला मर्द और औरत यानी बीवी और शौहर का है। बीवियां अब कहीं आके बाकायदा माशी जद्दोजहद करने लगी हैं, वरना तो सारी ज़िम्मेदारी शौहर के ऊपर उनकी किफ़ालत की रही है और इसी उसूल पर निगाह होता है, तो शौहर का हिस्सा ज़्यादा रखा गया है। तो ये बड़ा सादा उसूल है, उसको अल्लाह ताला ने बताया है कि मैंने जस्टिस पर फैसला किया, पोटेंशियल। अलबत्ता अमली तौर पर अगर कोई फ़र्क था तो पहले वसीयत कर देते। तो ये है साहब, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आखिरी दर्जे में आपका पूरा दीन जो है वो तो अदल का, इंसाफ का और अकल का शाकार है। अब इनके बहरीन और पाकिस्तान के सवालों का जवाब भी दे दो। इनफैक्ट पाकिस्तान, बहरीन, उसके अलावा तमाम मुस्लिम मुल्क में विल्स नॉर्मली नहीं एक्सेप्टेड होते। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे आम तौर पर जो उलमा हैं उन्होंने इस कानून को कैसे समझा है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझा उन्होंने। पहली चीज़ उन्होंने ये की कि वसीयत के बारे में ये तय कर दिया कि ये किसी ऐसे शख्स के बारे में हो ही नहीं सकती जो आपका वारिस बन सकता था। पहली बात ये की उन्होंने।
یعنی آگے اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کن کے مقرر کیے ہیں؟ والدین کے کیے ہیں، اولاد کے کیے ہیں، اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں کے کیے ہیں، یہ ہے نا بنیادی طور پر. تو ان کے حق میں آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بالکل غلط فہمی تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ فیصلہ خود قرآن کے خلاف ہے. میں نے اس پر تنقید کر کے بتایا ہے کہ اس میں کس طرح قرآن مجید کی خلاف ورزی ہوئی. دوسرا کارنامہ کیا کیا؟ دوسرا یہ کیا کہ یہ فیصلہ کر دیا کہ 1/3 میں صرف وصیت ہو سکتی. کیوں آپ نے پابندی لگی؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں لگا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جو بھی وصیت تم نے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا. اب وہ نکالیے آپ کہ وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. ایک صحابی ذاتی مشورہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے سارا اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا بھائی اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا پھر آدھا دے دو. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر 1/3. آپ نے فرمایا 1/3 کافی. اب مجھے بتائیے کہ اس کی بنیاد پر وہ رائے قائم کی جا سکتی؟ نہ اس گفتگو کا کوئی تعلق ہے اس سے، نہ وہ اس قانون کے بارے پہ ہے. وہ ایک شخص نے اپنے ذاتی معاملے میں کہ میں خدا کی راہ میں، ابھی آپ میں سے کوئی آدمی پوچھے کہ اللہ کا میرے پاس دیا بہت کچھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے غریبوں کے لیے ایک ہسپتال بنا دوں، تو میں کتنی وصیت کر سکتا ہوں؟ تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ بھئی اپنے وارثوں کا خیال رکھیے گا. بہت زیادہ آپ نیکی کے جذبے سے مغلوب ہو کر کام کریں گے تو کل وہ انتظار میں بیٹھ. آپ مجھے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میرے تمام ورثاء جو ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ امیر کبیر ہیں، بچے بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ کہوں کہ اچھا اللہ کی راہ میں دے دیں سارا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ 2 غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی ہوئیں. اس کے بعد انہی کی بنیاد پر ہمارے یہاں قانون بنا دیے گئے ہیں، وہ بحرین میں ہوں یا ہو. یہ وہی معاملہ ہے جو ابھی سود کے معاملے میں نے عرض کیا تھا. تو غام صاحب اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ مذہب کو سمجھنے کا کام اور اس کا اطلاق جس کو یہ فقہ کہتے ہیں ہم، اگر اس میں اتنی بڑی غلطی ہے کہ پاکستان ہو گیا یا بحرین ہو گیا یا زیادہ تر کہہ لیں میری نالج میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس میں اس مسئلے کو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں اس کو صحیح طرح سمجھ کے اطلاق کیا گیا ہو، تو پھر تو اگر مجھے اب اس خدا کے دیے ہوئے اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے رہنا ہے تو پھر تو مجھے کسی نان مسلم ملک میں ہی جا کے رہنا پڑے گا جہاں پہ میری ول جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو اب آپ فیصلہ کریں کہاں رہنا ہے. اس طرح بیٹیاں ہیں اور انہوں نے نئی ول بنائی اور اچانک سب جاتے ہیں انتظام تو پھر اس equal rights basically equal rights یہ women's rights and equal rights. ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے کریش. ہاں آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں ول نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں ان میں سے کون کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ول کر دی. پوچھیں ذرا. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. نہیں ہم کر رہے ہیں. آپ کو ہر حال میں جس وقت آپ شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنی وصیت لکھوانی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو حق ہے اگر کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہوگی تو جیسے جیسے حالات ہوں آپ اس میں کرتے چلے جائیں. اب تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے، تو یہ ضرور کرنا چاہیے. باقی جو ملکوں نے مسئلے پیدا کر دیے ہیں مختلف جگہوں پر وہ ہیں ان سے نمٹنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر امریکہ میں جو قانون بنایا گیا ہے یا بعض اور مغربی ملکوں میں کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں گے خواہ مرد کمائے یا عورت، اس کا میاں یا میاں نے کمایا ہے تو اس کی بیوی آدھے کی حقدار بن جائے گی، خود بخود بن جاتی ہے. یہ قانون بھی بالکل ہی بےمانی قانون ہے لیکن ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا. ملکوں کے قانون جب بن جاتے ہیں تو ان کو پھر تبدیل کرانے کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے اور جد و جہد ہمیشہ علم سے کی جاتی ہے، ریزننگ سے کی جاتی ہے. تو یہی کام میں نے کیا. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں وکلاء
قاضی حضرات جن کو آپ جج کہتے ہیں، اچھے دانشوروں کی بہت بڑی تعداد میں نے جو کرٹیسزم کیا ہے پچھلے 50 سال میں اتفاق کر رہی ہے. ایک وقت آئے گا تبدیل ہو جائے. اگر فیملی ممبرز آپس میں اگری کر کے اور وہ ول کو ایکسیکیوٹ کریں کہ گفٹ کر دیں، جو بھی سلیوشن ہے وہ اسلام کے حساب سے جی بالکل بالکل جائے. وہ تو ان ملکوں کے قانون بھی مانتے ہیں. لہذا اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انظر صاحب کسی غیر اسلامی ملک میں جانے کے بجائے اپنے وارثوں کو آمادہ کریں کہ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی all over the Islamic world in such different countries have Afghanis communities acceptance. نہیں یہ جو آپس کا معاہدہ ہے وارثوں کا وہ ہر جگہ ایکسیپٹیبل، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ کیسے اسٹیٹ کیسے مداخلت کرتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے سب وارثوں نے مل کے طے کر لیا ہے جو بھی آپس میں طے کر لیا ہے، اور ان میں سے کوئی عدالت میں نہیں گیا تو کوئی قانون آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. یہ جس وقت کوئی چلا جاتا ہے اور جا کر وہ مطالبہ کرتا ہے، قانون اس کے بعد کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ کسی if somebody made issue کی بیٹیاں ہیں دو ہیں انتقال ہو جاتا ہے، انہیں وصیت نہیں کی، تو اس کے جو بھائی ہیں they get a part of this inheritance. بیٹی کا حصہ جو ہے بیٹیوں کا وہ بہت بڑا رہتا ہے. نہیں تھوڑا نہیں رہتا، 2/3 بیٹیوں کو چلا جائے گا، خود بخود چلا جائے گا. 1/3 کے بارے میں آپ خود سوچئے کہ اگر ایک آدمی ایک قبائلی سوسائٹی کے اندر رہ رہا تھا اور وہاں اگر اس کے بیٹے نہیں تھے تو بہن بھائیوں ہی نے آ کر اس کو سنبھالنا تھا، تو ان کے لیے 1/3 حصے کی گنجائش نکال دی گئی. تو اگر آپ کا معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، وہاں یہ صورت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وصیت کرتے اس 1/3 کے بارے میں اور کہہ دیتے کہ یہ بھی میری بیٹیوں کو دے دیا جائے. یعنی جو آپ کے کرنے کا کام ہے، کوئی وجہ تھی کہ وہ آپ پر چھوڑا گیا تھا، وہ ہم نہیں کرتے. تو اس میں اب مذہب کیا کرے؟ یہ قانون اصل میں خدا کے فیصلے اور بندوں کے عمل دونوں سے مل کے بنا ہوا ہے. اس میں جب ایک فریق اپنا فریضہ ادا نہیں کرتا تو وہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے اور عقلی لحاظ سے بھی غلط ہو جاتا ہے. کاملی صاحب اسی طرح ایک آپ نے یہاں پہ وراثت جو بات کی سورہ نساء کے اندر، آگے چل کے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ تم گواہ کر لو، اور پھر بعد میں گواہ کو یہ رائٹ دیا گیا کہ اگر اسے لگے کہ انصاف نہیں ہے تو وہ یہ سورہ نساء میں نہیں ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی یہ قانون نازل ہی نہیں ہوا، یہ قانون تو سورہ نساء میں ہے، وہ بقرہ میں ہے. چلا گیا دنیا سے اور اس نے بتا دیا کہ میری یہ وصیت ہے. بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ اس میں کوئی بے انصافی کر دی ہے اس نے. یہ تو ہو سکتا ہے نا، اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے یعنی بیوی کے ساتھ لڑا ہوا تھا، نتیجے کے طور پر اس کو بالکل ہی محروم کر دیا. اور بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں. کسی بچے سے ناراض تھا، کتنے ہیں والدین ایسا کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ ان وارثوں کو بھی بٹھا لیا جائے اور باقی بھی لوگ خاندان کے مداخلت کریں اور اصلاح کرا دیں معاملے کی. یعنی سب کو توجہ دلائیں کہ ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے ایک بے انصافی کی بات کر دی ہے، تو اس کی اصلاح. یہی میں نے کہا ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے اس موقع کے اوپر طے کر لیں کہ ہمیں معاملہ ایسے کرنا ہے. اس کے اندر نہ مذہب کو کوئی اعتراض ہے، نہ قانون کو کوئی اعتراض ہے. مسئلہ ختم ہو جائے.